رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہاں پر میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے شیخ الدین مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر شاگرد تھے مولانا ابو القاسم دیناوری. انہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مناقب پر ایسی شاندار کتاب لکھی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے. کئی سال قبل یہ کتاب لکھی گئی. اس کے شروع میں انہوں نے عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ حضرات اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ فرمایا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد آل عبد المطلب جناب ابو طالب جناب عبد المطلب جناب عبد المطلب کی ساری اولاد دامے دربے سخنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معاون تھی مددگار تھی حامی تھی. ایمان لائے یا ایمان نہیں لائے پاک پیغمبر کے ساتھ کھڑے تھے. پاک پیغمبر کی حمایت میں نصرت میں ساتھ کھڑے تھے. اس وجہ سے عبد المطلب کی اولاد اہل بیت ہے. پھر لکھا لیکن چونکہ آپ کی پاک بیویوں اور آپ کی اولاد نے مذکورہ اعزاء و اقارب سے بھی بڑھ کر جان نثاری کا حق ادا کیا. پاک پیغمبر کے جو گھر والے تھے پاک پیغمبر کے جو صحابہ تھے پاک پیغمبر کی جو اولاد تھی انہوں نے باقی رشتہ داروں سے بھی بڑھ کر جان نثاری کا حق ادا کیا. اس لیے وہ بھی نہ صرف آل بیت میں داخل بلکہ آل بیت کا اولین مصداق ہے. سبحان اللہ. آل بیت میں اس لیے اپنے ذہنی حوالے سے یہ بات سبق لے کر جائیے. آل بیت کسی ایک فرد دو افراد کا نام نہیں ہے. آل بیت کی ڈیفینیشن تعریف آل بیت کو ایک وہ آل بیت ہے جنہیں قرآن نے آل بیت کہا ہے. ایک وہ ہے جنہیں حدیث نے آل بیت کہا ہے. قرآن نے پاک پیغمبر کی بیویوں کو آل بیت کہا ہے. حدیث نے پاک پیغمبر کی حدیث نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو خاص طور پر خاندان علی المرتضیٰ کو آل بیت کہا. شان اہل بیت شان اہل بیت. مشہور روایت ہے جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے. میں اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے چادر والی روایت. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کملی لے کر کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر لے کر بیٹھے تھے. جناب علی المرتضیٰ آئے. آپ نے کہا چادر میں آ جاؤ. جناب فاطمہ الزہرا آئے فرمایا چادر میں آ جاؤ. جناب حسن مجتبیٰ آئے فرمایا چادر میں آ جاؤ. جناب حسین شہید کربلا آئے فرمایا چادر میں آ جاؤ. اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اللہ گواہ ہے یہ میرے اہل بیت. سبحان اللہ. اس حدیث کو حدیث قصہ کہا جاتا ہے. حدیث رضا بھی کہا جاتا ہے. چادر والی روایت. اس حدیث کی بنیاد پر محدثین مفسرین امت کے جمہور علماء نے فرمایا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی اور آپ کی اولاد بھی اہل بیت ہے. جناب علی المرتضیٰ بھی اہل بیت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جس طرح حضرت ابو بکر کو بہت سارے اعزازات بخشے جو اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے. جناب عمر فاروق کو بہت سارے اعزازات بخشے جو اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے. جناب عثمان غنی کو بہت سارے اعزازات بخشے جو اعزاز کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور یہ لیڈر کی صفت ہوتی ہے, یہ قائد کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے سپاہیوں میں جس میں جو صفت دیکھتے ہیں, جس میں جو صلاحیت دیکھتے ہیں, جس میں جو استعداد دیکھتے ہیں, اس صلاحیت اس استعداد کے مطابق اس کو ذمہ داری سونپتے ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت حذیفہ بن یمان ہے کہ رضی اللہ تعالی. پاک پیغمبر نے ان کو منافقین کی لسٹ دی. یہ لسٹ ابو بکر کو نہیں دی, یہ لسٹ عمر کو نہیں دی, یہ لسٹ عثمان کو نہیں دی, یہ لسٹ علی المرتضیٰ کو نہیں دی. اور ان صحابی کو حضرت حذیفہ بن یمان کو لقب کیا مل گیا؟ رازدار رسول. سبحان اللہ. رازدار رسول. یہ کامیاب لیڈر کی صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے جس سپاہی میں جو عمدہ صلاحیت دیکھتا ہے اس کے مطابق اس کو ذمہ داری سونپتا ہے, اعزازات دیکھتا ہے, اس کے مطابق منصب اور عہدہ ادا کرتا ہے. پاک پیغمبر نے جناب علی جس طرح جناب ابو بکر کو اعزازات منفرد دیے, جناب عثمان کو اعزازات منفرد دیے, جناب عثمان غنی کو اعزازات منفرد دیے,
شیر خدا شاہ یزداں شاہ مرداں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اعزازات منفرد دیے. شان علی المرتضی، شان علی المرتضی شیر خدا. ان اعزازات کی اگر میں بات کروں، اللہ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے پیغمبر نے اپنی بیٹی فاطمہ نہ ابو بکر کو دی ہے، نہ عمر کو دی ہے، علی کو دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حالانکہ شیعہ سنی دونوں کتابیں بتاتی ہیں اللہ جناب ابو بکر نے بھی رشتہ مانگا، جناب عمر نے بھی رشتہ مانگا، رشتہ مانگا. پاک پیغمبر نے رشتہ دیا کس کو؟ علی کو. علی سبحان المرتضیٰ اللہ، کو. مسلح ابو بکر کو دیا ہے، بیٹی علی المرتضیٰ کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مسلح کس کو دیا؟ ابو بکر کو. ابو بکر کو اور بیٹی علی المرتضیٰ کو. اور اس کے فیصلے زمین پر نہیں ہوتے. آپ آج کہتے ہیں رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سارا کام ہی آسمانوں کے ہوتا ہے، باقی سارے زمین پہ. آج آپ کہتے ہیں آسمان رشتوں پر ہوتے ہیں، اور یہ رشتہ تو کس کا ہے؟ خاتون جنت کا ہے، فاطمہ الزہرا کا ہے، جو تشریف لاتی ہیں ادب کے لیے پاک پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، نماز کے لیے جاتے ہیں، اس بیٹی کے گھر سے چکر لگا کے جاتے ہیں. سبحان واپس آتے ہیں، اس بیٹی کے گھر سے ہو کے آتے ہیں. تشریف کرتے ہیں، اس بیٹی کی گود میں سر رکھ کے آرام فرماتے ہیں. یہ وہ عظیم بیٹی ہے پاک پیغمبر کی جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہتے ہیں لوگوں فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ناراض کرے گا اس نے مجھے ناراض کیا. جس کے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. بے شک. یہ سبحان وہ اللہ، بیٹی ہے فاطمہ الزہرا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بھی جناب علی المرتضیٰ ان کے گھرانے بی بی فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا کہ حسن و حسین بی بی فاطمہ کے بیٹے. سبحان اللہ. حسن و حسین کس کے بیٹے ہیں؟ ہضم کرو، ہضم سنی بنو. اللہ ایک سائڈ سے نہ پاسا مارو. اللہ آج بیعت کی شان سن کے تو ڈیٹ سپیڈ بھی پھونی چاہیے. اللہ. ہضم کرو. سبحان اللہ، سبحان. جناب سائڈ